لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک بچے کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اور غم زدہ نظر آتا ہے، ڈپریسڈ نظر آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، تو یہ بچہ پریشان بیٹھا ہے، چلو میں ذرا اس کی دل لگی کر لوں۔ میں نے سلام کیا اور بچے سے پوچھا کہ بچہ کیا وجہ ہے، کیوں غمزدہ ہو، کیا یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ اس بچے نے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، انکل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ تو انکل میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ کہنے لگے مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ بچہ ہے اور بچپن میں تو بچے کھیل میں ہی وقت گزارتے ہیں، مگر یہ اتنا سمجھدار کہ یہ کہتا ہے کہ میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم چھوٹے ہو، ابھی سے تم کیوں اتنے فکر مند ہو گئے؟ تو اس بچے نے عجیب خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا، انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ نے چولہے میں جب آگ جلانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہے، آگ سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگ جاتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ تو جب یہ اپنے گھر میں روز دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جلانا چاہیں اور پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈالیں کہ آگ اچھی طرح بھڑک جائے اور بڑوں کی باری بعد میں آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل پہ بھی آخرت کا اتنا خوف ہے، ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہ لگی۔